2005 برازیل کے علاقے کیمپینا سے چند شرابی دوستوں کا ایک گروپ سیر و سیاحت کے لیے نکل رہا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک لڑکی کی ماں نے فکر مند ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ جاؤ بیٹی، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ تو اس پر بیٹی نے جواباً کندھے اچکاتے ہوئے غرور سے کہا، کیا خدا ہمارے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ گاڑی میں تو جگہ موجود نہیں، البتہ ڈگی میں جگہ موجود ہے۔ ان کے سفر شروع کرتے ہی چند گھنٹوں بعد گاڑی بری طرح حادثے کا شکار ہو گئی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ گاڑی کی بیک سائیڈ یعنی ڈگی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ٹائٹینک کو بنانے والے تھامس اینڈیوو نے ایک صحافی کو جواب میں کہا تھا کہ اس جہاز کو تو خدا بھی تباہ نہیں کر سکتا، اور اللہ نے ٹائٹینک کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ برازیل کے ایک الیکشن کے دوران ایک کینڈیڈیٹ نے بڑے تکبر کے ساتھ کہا کہ اگر مجھے 50,000 ووٹ مل جاتے ہیں تو مجھے تو خدا بھی نہیں ہرا سکتا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو فرتے جذبات میں لوگ کہہ جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوا کہ اسے 50,000 ووٹ تو مل گئے، لیکن حلف اٹھانے سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ مارلین ڈان مونرو کی ایک پارٹی میں کچھ عملی کام کرنے کے لیے آئے ہوئے مبلغین میں سے کسی ایک نے کہا کہ مجھے تمہاری طرف خدا نے بھیجا ہے۔ تو ان میں سے ایک عورت نے جواب دیا کہ اپنے خدا سے کہو کہ اس ہفتے ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ٹھیک اس بات کے کرنے کے ایک ہفتہ بعد اس عورت کی اپنے گھر میں پراسرار موت واقع ہو گئی۔ اللہ اکبر! یہ وقت کس کی رونق پہ خاک ڈال گیا؟ یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ یاد رکھیں وہ بہت غفور و رحیم ذات ہے، لیکن غرور و تکبر بھرا لہجہ اور فرعونیت اسے کسی طور بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ سورہ انعام میں وہ فرماتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اور یہ بھی تلقین فرماتا ہے کہ تم نے اگر کوئی کام کرنا ہو تو اس کے عوض یہ کہا کرو کہ انشاءاللہ میں ایسا کر لوں گا، یا انشاءاللہ ایسا ہوگا اگر اللہ نے چاہا تو۔